السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے جے ٹاکس۔ دوستو، گرمیوں کے موسم میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جو تقریباً ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی ایک بچہ اس میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے، اور اس کے لیے اس کو لے کے اس مسئلے کو لے کے اس کے والدین بھائی وغیرہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نوز بلیڈنگ، جسے عام طور پہ کہتے ہیں نکسیر کہتے ہیں، ناک سے خون بہنا غیر اختیاری طور پہ ہوتا ہے، غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، خود بخود ناک سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ ناک سے خون بہنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ چونکہ ناک کے اندر بہت ایک نازک سی نروز ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، بہت نازک ہوتی ہیں، جو زیادہ ہاتھ لگانے سے یا کوئی ایسی خشک ادویات کھانے سے یا خود موسم میں خشکی کی وجہ سے یا زیادہ دیر نزلہ زکام لینے کی وجہ سے مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن گرمیوں کے موسم میں جب گرمی کی شدت جب حد سے بڑھ جاتی ہے اور انسان کا جسم اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس موقع پر بھی اس جو رگیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی سی رگیں ہوتی ہیں، نازک سی رگیں ہوتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں۔ ان کے پھٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے اس میں سے ناک میں سے جاری ہو جاتا ہے، اور جو بالکل غیر اختیاری طور پہ ہوتا ہے، غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی پوری گود بڑھ جاتی ہے، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، خون سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یونانی ادویات میں اس کا حل بہت ہی بہترین حل موجود ہیں۔ اس کے ادویات کے حوالے سے بہت سے لوگ اس کا علاج بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارا علاج کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ علاج تو نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ علاج کرنا ایک عام بندے کا کام تو نہیں ہے۔ میں کچھ ٹوٹکے اس حوالے سے بتاؤں گا کہ جن پہ عمل کرنے کے ساتھ ہی جو ہے اس مسئلے سے نجات آسانی سے پائی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اول تو جب بھی گھر سے نکلیں سر پہ گیلا کپڑا ضرور رکھیں، تاکہ سر کو وہ گرمی کی شدت محسوس نہ ہو جو ہونی چاہیے، جو ماحول میں گرمی ہے وہ اس کو محسوس نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ ناک کو ڈھانپ کے رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ تیسرا یہ کہ دم الخوین نام کی ایک دوائی آتی ہے، ایک گوند نما چیز ہوتی ہے، دم الخوین اس کو کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کی مقدار ٹوٹل 500 ملی گرام ہوتی ہے۔ آپ وہ پیس کے وہ بھی دے سکتے ہیں مریض کو۔ اس کے علاوہ جو ہے سندل سرخ یا سندل کا شربت یا شربت انجبار، یہ بھی دیے جا سکتے ہیں آسانی سے، بہت زیادہ اس کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چھلکا انار عام چیز ہے، اگر آپ لوگ خود خشک کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں پنساریوں کے پاس موجود ہوتا ہے، آپ وہاں سے خرید لیں خشک، اس کو بالکل باریک پیس لیں، پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد جو ہے تقریباً چمچ کا چوتھا حصہ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو ہے جلد سے جلد اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔